إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تمام تر حمد و ثنا اور تعریف و ستائش، تشکر اور امتنان کے جذبات اللہ ارحم الراحمین رب العالمین اور احکم الحاکمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق، مخصوص اور سزاوار ہے. صلوات اور برکات، تحیات اور تسلیمات، ان گنت و بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. بہت ہی محترم اور مکرم برادران و خائران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت اس وقت معتبر ہوتی ہے جب انسان اللہ پر صحیح ایمان رکھتا ہو. اور ایمان کیا ہے، یہ بات ہمارے جاننے کی ہے، ہمارے سمجھنے کی ہے. ہمیں معلوم ہو کہ ایمان کیا ہے، اور پھر اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم کوشش بھی کریں اور اس کے لیے اقدام بھی کریں، پیش قدمی بھی کریں اور جد و جہد بھی کریں، محنت بھی کریں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خود بخود حاصل ہو جاتی ہو کہ انسان کسی گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ مومن بن گیا، کسی کی نسل میں پیدا ہو گیا تو وہ مومن بن گیا. نہیں، کسی علاقے میں پیدا ہونے سے، کسی نسل کے اندر پیدا ہونے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا. ایمان ایک شعوری عمل ہے، یہ ایک شعوری عمل ہے جو علم و شعور کے ساتھ انسان نے اپنانا ہوتا ہے، اور یہ دل کا عمل بھی ہے، زبان کا عمل بھی ہے
اور پورے جسم کا بھی عمل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان صاحب ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ سورۃ النساء کی آیت کریمہ ہے، 5واں سپارہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو صحیح معنوں میں ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور جو پہلے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور یاد رکھو ومن یکفر باللہ، جو کفر کرے اللہ کا، وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں کا، وکتبہ ورسلہ اور اللہ کی کتابوں کا اور اللہ کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، وہ انکار کرے کفر کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور گمراہی کے اندر نکل گیا، دور کی گمراہی میں پڑ گیا، راہ راست سے بھٹک گیا، وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ منزل پہ پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور ان تمام ایمانیات کے اوپر یقین رکھا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور قرآن مجید نے ان کی نشاندہی فرمائی۔ اور یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے اور عقل اور شعور کی ادراک اور اذعان کا نام ہے۔ دل تصدیق کرے کہ یہ بات برحق اور سچ، قطعی اور یقینی ہے، اور عقل اور فکر یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، ایک بہت بڑا خزانہ حکمت کا، معرفت کا، عقل اور فکر، اس عقل اور فکر کے ساتھ انسان پھر جس حقیقت اور جس صداقت کو تسلیم کرتا ہے اس کا اذعان، یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو مطیع بنا دے، اس کے لیے اپنے آپ کو فرما بردار بنا دے، اور زبان سے اقرار بھی کرے اور عمل سے اس اقرار کی تصدیق بھی کرے کہ جس کو یہ مانتا ہے اس کا عمل بھی اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو ماننے کا کیا معنی ہے؟ کیا صرف یہ معنی ہے کہ اللہ رب العزت کو مان لیا جائے کہ وہ ہے، برحق ہے، زندہ ہے، قائم ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، کسی سہارے کا محتاج نہیں، صرف اس کو مان لیا جائے؟ یہ ماننا تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العزت ہے جو اس پورے جہان کا خالق ہے، بدیع السماوات والارض، جس نے اس آسمان و زمین کو کسی نمونے، کسی ماڈل، کسی مثال اور کسی کے بتائے ہوئے نقشے کے بغیر اپنی طرف سے بنایا ہے، بدیع السماوات والارض، اور خالق کل شیء، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، ہر چیز کا وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی ہر چیز کو وہی وجود میں لانے والا ہے۔ الخالق البارئ، الخالق کا معنی منصوبہ بندی کرنے والا، پلاننگ کرنے والا، البارئ اس منصوبے کے مطابق اس کو وجود بخشنے والا، اس کو شکل دینے والا اور اس کو عدم سے وجود میں لانے والا، منصوبہ بندی کرنے والا اور اس کو وجود بخشنے والا۔ اللہ رب العزت خالق ہے، وہ ہے تو صحیح، وہ خالق بھی ہے اور ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اللہ اکبر، اور اس کو شکل بخشنے والا ہے۔ المصور، جو فارم اور جو شکل اس نے چاہی اس چیز کو دے دی، آسمانوں کو یہ شکل دے دی، زمینوں کو یہ دے دی، ستاروں کو وہ دے دی، انسانوں کو یہ دے دی، حیوانوں کو وہ دے دی،
وہ شکلیں دینے والا، تصویریں بنانے والا، صورت گری کرنے والا وہی رب ہے سبحانہ و تعالی۔ اب یہ جو خالق ہے، یہ جو وجود میں لانے والا ہے، یہ جو شکلیں بنانے والا ہے، صرف اس کو ذہنی طور پہ تسلیم کر لینا کہ وہ ہے، کیا اس کا نام ایمان ہے؟ یہ ایمان کی پہلی سیڑھی ہے، یہ ایمان کا پہلا درجہ اور پہلا سٹیپ ہے کہ اللہ کو مانا جائے کہ وہ ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ماننا ہے کہ میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ میرے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا داتا ہے، اس کو رب ماننا ہے، اللہ کو رب ماننا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے یہ؟ اللہ اکبر، جہاں اللہ رب العزت کا تعارف کروایا گیا ہے سورۃ الفاتحہ میں، تو وہاں یہی بات کہی گئی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری ثنائیں، تعریفیں، ستائشیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کون؟ یہ اللہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کے لیے رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنہار اور پروردگار، سارے جہان کا مالک ہے اور سارے جہان کا بادشاہ اور فرما روا۔ یہ اللہ کو رب ماننا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں فرمایا رب العالمین، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے اندر یہ جو قرآن مجید کی بالکل آخر کی صورتیں ہیں، ان کا سورہ فاتحہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ وہ قرآن کا دیباچہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ قرآن کا خاتمہ ہے۔ قرآن مجید ان کے اوپر ختم ہو رہا ہے۔ ان میں کیا آتا ہے؟ 3 صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ 3 صورتیں یہ قرآن مجید کا اختتامیہ ہے۔ ان کا پہلی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کے اندر اللہ کا تعارف کروایا کہ وہ اللہ کون ہے۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، بے ہمتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ الصمد، اور وہ اللہ رب العزت مطلق بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی سے کچھ نہیں چاہتا کہ مجھے دو، میں اس کے بغیر نامکمل ہوں، اور سب کو وہ دیتا ہے، اگر وہ نہ دے تو کوئی کچھ بھی نہیں۔ سارے اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہ خود اپنی ذات میں قائم ہے، القیوم، بذات خود قائم ہے، کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے، کسی کی سپورٹ کا محتاج نہیں ہے، اور سارے اس کے سہارے اور اس کی مدد کے محتاج ہیں۔ اس کی مدد اور سہارے کے بغیر کوئی ایک لمحہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ الصمد، اور وہ ایسا سردار ہے، وہ ایسا بڑا ہے اور ایسا خوبیوں والا ہے کہ تمام خوبیاں، تمام کمالات اس کی ذات اقدس کے اندر اور اس کی ذات عالی کے اندر اس طرح موجود ہیں کہ اس سے آگے اور اوپر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ساری خوبیاں اور کمالات اس کے اندر ہیں۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العزت کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے اور اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اس سے پیدا ہوا ہو، یا کوئی نہیں ہے جو اس کا مائی باپ ہو جس سے وہ پیدا ہوا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔